آج کے دن میں نے صبح 8-9 بجے آئیکے کا ذائچہ دیکھا، تو میں اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں، میں روز آئیکے کا ذائچہ دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، استادوں کے استاد ہیں، انرجی ریڈر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں اور علم الساعت کے ماہر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شاہ جی، یو آر آپ کے آلویز وقت کا۔ ویلکم جی، اللہ رحم کرے، میں اینا کچھ نہیں ہے، میں ایک عام جہ آدمی ہوں۔ شاہ جی ہمارے لیے تو آپ بہت خاص ہیں، اور ہم جانتے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہم عام لوگ ہیں۔ تو محبت شاہ جی آپ کے وقت کا۔ شاہ جی مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو سالوں بعد یہ جو آپ نے کہا تھا کہ خاص سیاروں کی کوئی صف بندی ہو رہی ہے، اس کا فائدہ کوئی عمران خان صاحب کو بھی ہوگا یا مخالفین ہی فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ عمران خان کے ذائچے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہ سن سائن کا اس کا اثر ہے نہ مون سائن کا۔ عمران خان صاحب کا نام اور عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ دیٹ از دی مدر نیم۔ ٹھیک ہے، شوکت خانم صاحبہ کے اعداد اتنے سٹرونگ ہیں آئیکے کے ذائچے میں، اس کو باقی کوئی چیز سپورٹ نہ بھی کرے تو بھی وہ پاورفل ہے، اچھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تو ہے۔ یہ جو خاص صف بندی ہوئی ہے سیاروں کی، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اس کا امپیکٹ اوور آل، اس کا بیسیکلی دیکھیں جو میں نے 5 سٹارز جس کی میں نے پہلے اپنے چینل کے اوپر بھی ویڈیو ڈالی ہے، یہ 5 سٹارز جب ایک لائن میں آتے ہیں تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک گن ہے اور اس میں سے ایک بلٹ چلتی ہے، آپ کے پاس 5 گنز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک 5 وقت میں گولیاں۔ 5 گولیاں مار سکتے ہیں، تو ایک سے بچ جائے گا دوسرے سے بچ جائے گا تیسرے، کیسے ہی قدر تک قابو آئے گا۔ ہیلنگ کے لیے جو چھوٹے بچے بالکل انفینٹس ہوتے ہیں ان کو دھوپ میں لے جاتے ہیں تو ان کا وائٹامن ڈی پورا ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارے ارد گرد چاند کا امپیکٹ ہے۔ اب چاند جو ہے وہ 30 فٹ تک سمندر کو کھینچ سکتا ہے، جب چاند 30 فٹ تک سمندر کو کھینچ سکتا ہے، ہائی ٹائیڈ پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اپنے جو باڈی کے اندر کے فلوئڈز ہیں، آپ کے ٹرائیگلسرائڈز ہیں، آپ کا بلڈ ہے، آپ کے کولیسٹرول لیولز ہیں، نیورونز ہیں، الیکٹرولائٹس ہیں، ان سب کو بھی تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے شاہ جی۔ وہ ہماری باڈی کے اوپر اس کے امپیکٹ ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ کچھ جادوگری نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فیلڈ کو بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے اور اس میں ہماری فیلڈ کے لوگوں کا بہت زیادہ قصور ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہر سٹار کی ایک خاص انرجی، وہ ہر سٹار کی انرجی یعنی وینس جو آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے تھنکنگ پروسیس میں بیسیکلی وہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے۔ جب وینس ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی فیملی ہے، لسٹ ہے اور ریلیشن شپ ہے، وینس کے رائز کے ساتھ یہ اثر ہوتے ہیں، یا آپ کے جو ہے وہ آپ کی گھر کے اندر کے معاملات بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا لا سوٹس جو ہیں وہ اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ اسی طرح سیٹن کا اپنا انٹیکٹ ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے یعنی جنرل ماسز کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے انٹریکشن۔ اب جب وہ انٹریکشن ہوتی ہے اور 5 سٹارز ہیں تو یہ سورج چاند ستارے ایک خاص فریکوینسی سے گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح جب 5 سٹار جو ہیں جو کہ کوئی ریٹروگریڈ تھا، کوئی آگے کی طرف جا رہا تھا، اب بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری آپ کو پوری وہ گنتی اور لائنیں بنا کے بتاؤں کہ وہ یہاں تھا اور یہاں سے یہاں آیا، لیکن یہ جو 5 سٹارز ہیں اور یہ 5 وہ ہیں جو میجر امپیکٹ ڈالتے ہیں، یعنی پلوٹو یورینس جو ہیں وہ دور ہیں، نیپچون جو نزدیک کے سیارے ہیں جن میں زحل کا اثر بہت زیادہ ہے، جس میں مشتری کا اثر بہت زیادہ ہے، جس میں وینس کا اثر بہت زیادہ ہے، جس میں مریخ کا اثر بہت زیادہ ہے، تو جب یہ ایک لائن میں آئے ہیں، ایک لائن کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ان سیدھی لائن کو فالن پریڈ شروع کرنے لگ گئے نا، مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ ایک انرجی دے رہا تھا ایک خاص لیول کی، اسی لیول کی انرجی دوسرے نے دینی شروع کی، اسی لیول کی تیسرے نے دینی شروع کی، اسی لیول کی چوتھے اور پانچویں نے دینی شروع کی، یعنی اب یہ انرجی لائن اپ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل آگے پیچھے کندھے سے کندھا ملا کے وہ کوئی انہوں نے لائن بنا لی ہے، وہ لائن نہیں ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ہے۔ اب ایک سٹار کا اثر جو ہے وہ آپ کے کسی ایک ہاؤس کے اوپر ہوتا ہے، جسے آپ کا وزڈم کہہ لیں یا جسے آپ کا بزنس کہہ لیں، تو اس سے جو انرجیز بن رہی ہیں وہ انرجی سپورٹ کریں گی۔ اب 4 میجر ایلیمنٹ ہیں جو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جن کا استعمال کرتے ہیں، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر۔ اس وقت واٹر انرجی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، واٹر میں کنفنٹریشن بڑھ رہی ہیں۔ میں نے جو آپ کو ساؤتھ چائنا سی کی پہلے بات کی تھی پچھلی ویڈیوز میں کہ وہ جو کنفنٹریشن اور جنگیں ہیں وہ سمندروں سے شروع ہوں گی، اور یہ صرف ساؤتھ چائنا سی نہیں، آپ کا گوادر، چابہار اور یہ باقی بامبے وغیرہ، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کوسٹل ایریاز کے اوپر اس وقت کنفنٹریشن کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ شاہ جی عمران خان، آپ کہہ رہے ہیں بڑا سٹرونگ ذائچہ ہے، بڑا
तबाह कुन जो है ना उसके सितारे हैं, लेकिन मारूजी हालात ज़मीनी हकायक बता रहे हैं कि खान को सिर्फ जो है ना वो मोहलत मिल रही है, उसको टंगना तो है उन्होंने। हम ये बताएं कि आप क्या कहते हैं, बचेगा या लटकेगा? सर मेरी मर्जी से तो कुछ नहीं होना, बेशक। ठीक है। और अगर मैंने तज्जिया निगारी करनी होती तो मुझे अपनी फील्ड में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं इन्ने साल वाल चिट्टे करने की बजाय मैं बहुत पहले कहीं कुछ कर चुका होता, आज से 25-30 साल पहले, बिल्कुल ठीक है ठीक शाह है। बात ये है कि मैं अपने कागज़ के ऊपर बिलीव करने वाला आदमी, जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आइडियलिज्म के मुताबिक ये नहीं कह रहा कि खान आएगा। मुझे ये पता है कि खान को वो ताकत सपोर्ट कर रही है जो इसके हाथ में पूरी कायनात का निज़ाम है। दैट इज़ द स्पिरिचुअल पावर, ठीक है। दैट इज़ द गॉड, दैट इज़ द अल्लाह। और बेशक। फिर मुझे इतना पता है कि जिदी कंड ते अल्लाह हथ रख दवे ना उनदे हल कोई तकदा नहीं हुंदा। अल्लाह अकबर। अगर आप कहते हैं कि मारूजी हालात की, तो क्या करबला से ज्यादा मारूजी हालात खराब है? क्या मुर्शद, क्या हमारे जो है वो मुल्क के हालात इससे ज्यादा खराब हैं? जो मुर्शद कहाँ वो हस्तियां और कहाँ सर ये मैं सरदारां दा कमियां नाल मुकाबला नहीं कर रहा, मुर्शद मुझे ने भी पता है, मुझे हाँ भी पता है व्हाट आई एम सेइंग, मुझे पता है कि क्या है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात में एक ही हुए हैं, बस लेकिन बेशक। मौला हुसैन दी जुती दे सदका जिन्हां नूं अता हुई होवे हालात उन्हां ਲਈ भी हुंदे ने। मैं अल्लाह ये नहीं अकबर। कह रहा कि मेरी को पुप्पी दा पुत्र नहीं है आई के, हम्म, मैं अपने कागज के ऊपर बताता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी ताड़ी को जाती एफिलिएशन होगी, तो भाईजान मेरी एफिलिएशन शायद इसके साथ नहीं रही। दी अदर थिंग, बिल्कुल ठीक है। आईके को स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है हम्म, आज भी। आज से बात करूं यानी आज के दिन में मैंने सुबह 8-9 बजे आईके का जायचा देखा, तो मैं उसकी रोशनी में बता रहा हूँ। मैं रोज आईके का जायचा देखता हूँ। जिस दिन मेरा जायचा मुझे कहेगा ना कि नाउ इज गोइंग, तो मैं आपको बता दूंगा कि जी हाँ जी आज जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। शाह जी 30 साल बाद जो बड़े सितारों का मिलाप हुआ है, वो क्या मतलब क्या वही कुंजी है इमरान खान की कामयाबी की? अल्फा नुमेरिक से हटके एक बात मुझे याद आ गई। मेरे दादाजी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे कि पुत्र अल्लाह बंदे नहीं मारदा, मत मार देता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो वो आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि मत की दी वजी है तो केड़ा खड़ा है। केड़ा खड़ा है। बिल्कुल ठीक है। शाह जी एक चादर, वो पिछली दफ़ा भी सवाल जी रह गया था, जी जी वो बड़ा ज़रूरी है। वो चादर जो नस्लों का भला कर देती है, जो फुकरा को उमरा में डाल देती है, उसका ज़रा बता दें हमारे नाज़रीन को। चादर का मैंने जिक्र क्यों किया? हम्म, बात यह है कि रिसालत माब सरकार खत्मी सल्लल्लाहु मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी दीन है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दुख में दुखी हुआ करो और हमारी खुशी में खुश हुआ करो। कमियां दियां ईदां ते कमियां दे गम हाँ सरदारां दे नाल हुंदे ने। हाँ अगर हमारे सरदार सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया हैं, तो हमें किसी हुक्म की, किसी रिवायत की वजह से उनको नहीं मानना। हमारी अकीदत, हमारी वफादारी का तकाजा ये है कि जिसका हमने कलमा पढ़ा है उनसे, उनके घर से मोहब्बत फर्ज है। अब ये चादर का कॉन्सेप्ट ये है कि रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे करबला में बीती क्या। जहां तक बात है शहादत की, तो शहादत तो रसूल अल्लाह और उनके घर की विरासत है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद से लेके, हज़रत हाशिम से लेके, सरकार अब्दुल मुत्तलिब से लेके रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत और इमाम मेहदी आखिर सलाम के ज़हूर तक, बल्कि क़यामत तक, और जितनी सादात का घर है, ये इनकी विरासत है। मुश्किलें तो इन्होंने देखनी है, इनकी विरासत है। इनकी जो विरासत नहीं थी वो इनकी गैरत पे हाथ डालना था। करबला में जो मालकनों की चादरें लूटी गई हैं, उसके दर्द का एहसास अगर आपको हो जाए, उस तकलीफ का एहसास हो जाए जो मौला सजाद के ऊपर बीती है, उसका 1 करोड़वां हिस्सा भी अगर आपको पता लग जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो रिसालत माब के घर को कंडोलेंस, को ताज़ियत, कुछ पुरसा किसी ना किसी तरह, जरूरी नहीं है कि जो ये राइज तरीके इनकी बात कर रहा हूँ, किसी ना किसी तरह रसूल अल्लाह के घर में कोई तो चीज करनी है ना। कमियां नू अपने सरदारां दे घर जाके कुछ ते दसना है ना कि असी तोड़े कमी है। इसलिए मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि देखें, एक चादर ले लें, कोई एक, किसी तरह की भी, महंगी, हल्की, अच्छी, बुरी नहीं, वो चादर ले लें,
اور وہ چادر لے کے بڑی عزت تکریم کے ساتھ رسالت مآب کی اولاد یعنی سادات بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں، جو رسالت مآب کی آل ہے، ان کے گھر بڑی عزت سے جا کے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ اپنی والدہ کو پیش کرتے ہیں یا اپنی بہن کو پیش کرتے ہیں، وہ پیش کریں، واپس آئیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ کے نام لینے والوں میں سے پیدا کیا اور رسول اللہ کا نام لینے والوں میں سے کیا۔ جب 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں تو پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی زبان میں، رسول اللہ نے ساریاں زبانیں آتی ہیں، عربی دے ضروری نہیں ہے، رسالت مآب کو عربی، فارسی، اردو، انگریزی، جس جو آپ کی لوکل زبان ہے دل جان لیتے اس میں ہیں، وہ ہاں، اصل کہانی رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے کہ ہم آپ کے گھر کو عزت کی چادر پیش کر دیں۔ یا رسول اللہ ہم چادریں کھینچنے والے نہیں ہیں، ہم چادریں دینے والے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں اور اس کے بعد جو عرض کرنی ہے کر دیں۔ جیسے سردار اپنے کمیوں کو نوازتے ہیں نا، ویسے رسالت مآب کے گھر سے نوازش ہوتی ہوئی دیکھیے گا۔ اس چادر کا فنڈا صرف وہ احساس ہے، وہ دکھ ہے جو رسول اللہ کے گھر پہ بیتا ہے، وہ اگر آپ کے اندر ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پاویں 10 لاکھ چادراں دے دیو، میرا کوئی چادراں دا کام ہے کہ میں چادراں میں کوانیاں زندے میں ایسی گل کرنی سی۔ گل نہیں مکئی اس تو اگے میرا خیال ہے کہ انہوں مزید الیبوریٹ کیتا ہی نہیں جا سکتا۔ شاہ جی آخری سوال ہے، جی اگست کی ہونا؟ اللہ چنگیاں کرے گا۔ اگست مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی بیٹرمنٹ ہے۔ میں ابھی میرے پاس جتنے کویشچنز آئی کے سے ریلیٹڈ ہیں نا، یہ پاکستان سے ریلیٹڈ، وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ باتیں میں بہت دفعہ سر کر لوگ بھی سننا ہی خان کے بارے میں چاہتے ہیں، کوئی لوگوں نے دلچسپی نہیں کہ شہباز شریف کی کر رہے ہیں تو نواز شریف کی کر رہے ہیں۔ سر جنہوں اللہ نے عزت دیتی ہوئے وہ عزت کٹان والے اسی تسی کون۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پاکستان اور آئی کے کا ذائچہ آئیڈینٹیکل ہے۔ آئی کے اور پاکستان کے ذائچے دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، میں نے نہیں جوڑے ہیں، وہ جس نے بنایا ہے، جس نے انرجی کا مالک ہے، جس کے کہے کا نام انرجی ہے۔ قرآن پاک سب سے بڑا کائنات کا انرجی سورس ہے، آپ اس کے کچھ چند لفظ پڑھ کے کسی کو دم کرتے ہیں، اس کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دس از دا ریالٹی۔ تو پوری کتاب اور اس کتاب کو نازل کرنے والا اور جس پہ نازل ہوئی ہے وہ کون سی پرسنالٹی ہے، آپ اور ہم اس کو جج بھی نہیں کر سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب رہ گیا بات جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی کے اور پاکستان، تو پاکستان کے جو اعداد ہیں وہ اس وقت ٹھیک ہو رہے ہیں جب آئی کے ٹھیک ہو رہا ہے، اور آئی کے ٹھیک ہو رہا ہے جس وقت پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں جڑے ہوئے، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں پاکستان کے ذائچے کو دیکھ کے کہ پاکستان نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو جڑا نال جڑے آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرنا اللہ ساڈے گہنے نہ لونا ہے۔ تھینک یو ویری مچ شاہ جی، تسی شاہ جی دی گل سنی، یہ اللہ ہی کرم کرنا ہے، اور اللہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر کرے، ہم سب کے لیے بہتر کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔